بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان حسن صلح کروائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ وارضا، یاد رکھنا اپنے امام، اپنے آقا، اپنے قائد، اپنے نبی کی بات کو۔ کن کی دو جماعتیں؟ مسلمانوں کی دو جماعتیں۔ حضرت حسن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا سے صلح کرتے ہیں، کوفہ کی جامع مسجد میں بلاتے ہیں، منبر علی کو منگواتے ہیں، حضرت معاویہ کو علی کے منبر پہ بٹھاتے ہیں، خود قدموں میں بیٹھتے ہیں، معاویہ سے کہتے ہیں ہاتھ کو آگے کرو، اپنے ہاتھ کو معاویہ کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں تجھے امیر المومنین مانتا ہوں، میں تیرے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، میں تجھے خلیفۃ المسلمین مانتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت حسین کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں قم یا حسین رضی اللہ عنہ وارضا، حسین کھڑے ہو، معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دو، اس کو اپنا امیر مانو جس کو حسن نے امیر مانا، اس کو اپنا خلیفہ مانو جس کو حسن نے اپنا خلیفہ مانا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضا حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ حضرت حسن کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف اس کو کہتے ہیں تو بھی کھڑا ہو اور امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر۔ اب آئیے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے شیعہ کے عقائد ٹیلی کرتا جاؤں۔ ان کا عقیدہ ہے جس کو نعمت اللہ الجزائری بھی لکھتا ہے، ملا باقر مجلسی بھی لکھتا ہے کہ امام وہاں سے پانی پیتا ہے جہاں سے نبی پیتا ہے۔ امام ما کان وما یکون کا عالم ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، امام سے غلطی کا تصور نہیں ہوتا۔ امام بھی، نبی بھی معصوم ہے، امام بھی معصوم ہے۔ اور جب امام پر کوئی ضرورت آتی ہے، جیسے نبی پر وحی اترتی تھی ایسے ہمارے امام پر بھی وحی اترتی ہے۔ اس عقیدے کو سامنے رکھنا، اور ذرا حضرت حسن کے خلافت سے دستبردار ہو کر ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دینے کے واقعے کو سامنے رکھ کر ذرا مقابلہ تو کرنا۔ آج کی شیعت حضرت امیر معاویہ پر کفر کا فتویٰ لگاتی ہے، وہ دوں گا آپ کو حوالہ، ان کی کتابوں سے دوں گا، اس کو جہنمی کا لقب دیتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ بتاؤ جس معاویہ پر تم کفر کے فتوے لگا رہے ہو، تمہارا امام معصوم ثانی اور امام معصوم ثالث اس کو اپنا امام مانتا ہے، خلیفہ مانتا ہے، اپنا آئیڈیل مانتا ہے، رہبر مانتا ہے، رہنما مانتا ہے۔ تم حق پر ہو یا امام معصوم ثانی اور ثالث حق پر ہے؟ اور پھر ایک شیعہ اٹھتا ہے، تذکرۃ المعصومین، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، جس کا رائٹر ہے سید علی نقی جونپوری، اس کو شائع کیا ہے ولی العصر ٹرسٹ ضلع جھنگ نے، اس کا صفحہ نمبر ہے 141۔ اور یاد رکھنا اللہ کی توفیق سے آج کی پوری مجلس کے اندر سنیت کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، جو کہوں گا ان کی کتابوں سے، کتابیں ان کی ہوں گی، عقیدہ ہمارا ہوگا۔ صفحہ 141 پہ کہتے ہیں ایک شیعہ نے حضرت حسن سے کہا تم نے ہمارے شیعوں کو، ہم شیعوں کو ذلیل کر دیا۔ آپ نے عرض کی میں نے کیسے ذلیل کیا؟ کہا ایسے کہ آپ نے حکومت معاویہ کے حوالے کر دی، معاویہ کے ہاتھ میں حکومت دی، اس لیے آپ نے ہمیں ذلیل کیا۔ حضرت حسن کا جواب سید علی جونپوری شیعہ رائٹر تذکرۃ المعصومین کے اندر صفحہ 141 پہ کیا دیتا ہے کہ حسن نے کہا قسم بخدا میں نے یہ اپنی خواہش اور رغبت سے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے دیکھ لیا میرے شیعوں میں میری نصرت اور مددگاری کرنے والا کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ تم ہمیں بلانے والے، تم ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے، لیکن میدان جنگ میں نہ تم نے میری مدد کی، نہ نصرت کی، نہ میرا ساتھ دیا، اس لیے مجبور ہو کر میں نے اہل کوفہ کو پہچان لیا،
اس سے اہل کوفہ سے بڑے فسادی کوئی نہیں، ان کی اصلاح دشوار ہے، ان کے اندر وفا نہیں ہے، ان کے قول و عمل کا ٹھکانہ نہیں ہے، ان کا ظاہر اور باطن یکساں نہیں ہے، اس لیے یہ تلواریں آ کر کہتے ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی تلواریں ہمیں قتل کرنے کے لیے برہنہ رہتی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ وارضا اپنے شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بلایا، انہوں نے ہماری محبت کا صرف چولا پہنا، لیکن وقت پڑنے پہ کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ حضرت حسن فوت ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حسن کو زہر کوفے کی ایک شیعہ لڑکی دیتی ہے، جعفہ اس کا نام ہے۔ علی کو شہید کرنے والے یہی، حسن کو زہر دے کر مارنے والے یہی، اور جب حضرت حسن ان کی وفات کے بعد یہ ہمارے ہاتھ کے اندر تذکرۃ الاطہار شیخ مفید کی کتاب الارشاد کا، کتاب الارشاد شیعوں کی، علامہ شیخ مفید شیعوں کا، شائع کیا امامیہ کتب خانہ لاہور نے، اور اس کا صفحہ نمبر 247 ہے۔ 247 پہ وہ لکھتے ہیں لما مات الحسن، جب حضرت حسن فوت ہوئے، تحرکت الشیعۃ بالعراق، عراق کے شیعوں نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا اور حضرت حسین کو خط لکھا، کتاب بھی تمہاری، مولوی بھی تمہارا، شیخ بھی تمہارا، مکتبہ بھی تمہارا، پریس بھی تمہارا، سیاہی بھی تمہاری، چہرہ بھی تمہارا۔ خط لکھ کر کہتے ہیں حضرت حسین کو کہ حضرت حسن نے معاویہ کی بیعت کی تھی، اب معاویہ کی بیعت کرنے والے حسن تو فوت ہو گئے، اے امام حسین علیہ السلام آپ معاویہ سے اپنی بیعت کو توڑ دیں۔ حضرت حسین کوفے کے شیعوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں میرے اور معاویہ کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے، اس مدت ختم ہونے سے پہلے میرے لیے معاویہ کی بیعت کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر معاویہ مسلمان نہ تھے بقول تمہارے، اگر معاویہ نعوذ باللہ ظالم تھے، فاسق تھے، مسلمانوں کے بیت المال کو انہوں نے ماں کا دودھ سمجھ رکھا تھا، جیسے مودودی بھی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر یہ لکھ کر گیا علیہ من اللہ ما یستحق، کہ معاویہ نے مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی ماں کا دودھ سمجھ لیا تھا، بانٹا، رشتہ داروں میں بانٹا، جیسے چاہا استعمال کیا۔ اگر معاویہ کے اندر اتنی برائیاں تھیں تو بتاؤ جو اس ظالم فاسق کے کافر کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت حسین جواب میں لکھتے ہیں معاویہ اور میرے درمیان عہد و پیمان ہے، بیعت ہے، اور میں معاویہ کی بیعت توڑنا جائز نہیں سمجھتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا کے خلاف حسین کو شیعوں نے ابھارا، لیکن حسین نے جواب دیا کہ معاویہ میرا امیر ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا رہبر ہے، میرا رہنما ہے، میرے اور اس کے درمیان عقد ہے، بیعت ہے، جس کو توڑنا میں جائز نہیں سمجھتا۔ حضرت معاویہ فوت ہو جاتے ہیں۔ وفات معاویہ کے بعد پھر کوفے کے شیعہ دوبارہ خط لکھتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں احسن المقال ترجمہ ہے منتہی الاعمال کا، رائٹر ہے شیخ عباس قمی، ترجمہ کیا سید صفدر حسین نجفی نے، شائع کیا امامیہ کتب خانہ حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور میں۔ اس کے صفحہ 358 کے اوپر 398 کے اوپر اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ فوت ہو گئے تو فوت ہونے کے بعد پھر دوبارہ خط لکھا، اور خط لکھ کر کہا اے امیر المومنین معاویہ تو فوت ہو چکے ہیں، اب خط آنے شروع ہو رہے ہیں، ایک ایک کا نام لے کر حضرت حسین ان خطوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں کہ آپ نے معاویہ کی بیعت کی تھی، اب معاویہ فوت ہو چکا ہے،
معاویہ کے فوت ہونے پر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. شیخ عباس قمی رائٹر ہے, احسن المقال کتاب کا نام ہے, امامیہ کتب خانہ اس کو چھاپتا ہے کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کوفے میں تشریف لے آؤ. اور آپ نے یزید کی ولی عہدی کی جو بیعت کی تھی وہ توڑ دو. سوچئے ان ذاکروں کے قول کے مطابق نعوذ باللہ اگر یزید شرابی تھا, یزید زانی تھا, یزید پلید تھا, یزید کافر تھا, سنا نہیں آپ نے؟ آج کل کے ٹیلی ویژن کو کھول کے سنیے کیا کہتے ہیں, قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یزید ایسا تھا, یزید ویسا تھا. اگر یزید ایسا تھا تو حسین نے 10 سال تک اس یزید کی ولی عہدی کی بیعت کیوں کی تھی؟ امام معصوم تو غلطی نہیں کرتا, امام معصوم تو وہاں سے پیتا ہے جہاں سے نبی پیتے ہیں, امام معصوم پر تو فرشتہ نازل ہوتا ہے. تو اس امام معصوم نے زانی شرابی قاتل جواری کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ خطوط لکھتے ہیں تجھ تک پہنچ چکی ہے, اہل عراق نے مجھے خطوط لکھے ہیں اور دعوت دی ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں. کوئی سبب ذکر نہیں کفر اور شرک کا, کوئی سبب نہیں حرام کاری اور بدکاری کا, زنا اور شراب کا نہیں. کوفیوں نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے تو یہ کہتے ہیں آپ ایسا نہ کریں, کوفے کی طرف نہ جائیں. وہ کوفے سے آ رہا تھا, کوفے کے حالات کو دیکھ رہا تھا. پھر مسلم بن عقیل کا خط آپ کو مل جاتا ہے, ان کی شہادت کی اطلاع بھی آپ کو ہو جاتی ہے. حضرت حسین اپنا یہ سفر شروع کرتے ہیں. یہاں پہ ایک نقطہ اور سمجھیے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا یہ سفر تمام شیعہ کتابوں کے مطابق آغاز کرتے ہیں 8 ذی الحجہ کو. مسلمان 8 ذی الحجہ کو کہاں جاتے ہیں جی؟ مینا میں جمع ہوتے ہیں. اگر یہ معرکہ کربلا کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی, اگر حسین نانا کا دین بچانے کے لیے نکلتے, ایک عام سی عقل سوچتی ہے تو حضرت حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ حج کرتے, عرفہ کے اندر خطاب کرتے اور تمام مسلمان کو کہتے کہ نانا کا دین برباد ہو گیا, میرے بابا کا دین برباد ہو گیا, توحید بدل گئی, سنت بدل گئی, شراب عام ہو گئی, زنا عام ہو گئی, مسجدوں کی بے حرمتی ہونے لگی, پردہ ختم ہو گیا. یہ تمام باتیں بیان کر کے مسلمانوں کے حاجیوں کے سارے لشکر کو لے کر نکلتے. اگر یہ مارکا کفر اور اسلام کا مارکا ہوتا, 8 ذی الحجہ کو لوگ حج کی طرف آ رہے ہیں, حضرت حسین تذکرۃ الاطہار کتاب الارشاد شیخ مفید کی, اور صفحہ نمبر اس کا 273 ہے. 273 پہ لکھتے ہیں کہ امام حسین مکہ سے عراق کی طرف اسی دن روانہ ہوئے. 8 ذی الحجہ کے دن لوگ بیت اللہ کی طرف آ رہے تھے, حج کی طرف آ رہے تھے, اور حضرت حسین 8 ذی الحجہ کو کوفے کی طرف روانہ ہو رہے تھے. دوسرا حوالہ احسن المقال کا صفحہ 391 کے اوپر اسی بات کو نقل کرتے ہیں, سفر حج کے نام دے کر, ٹائٹل دے کر, کہ حضرت حسین خط لکھتے ہیں. یہ خط ہے حسین بن علی کا اپنے بھائیوں مومنین اور مسلمین کی طرف. مجھے مسلم بن عقیل کا خط مل گیا ہے جس میں تحریر ہے, تم لوگ ہماری نصرت کرنے, ہمارے دشمنوں سے ہمارا حق لینے میں متفق ہو گئے ہو, اور میں مکہ معظمہ سے منگل کے دن 8 ذی الحجہ کو تمہاری طرف آ رہا ہوں. بات سمجھ آتی ہے جس طرح ہمیں سنایا جاتا ہے؟ اگر یہ مارکا کفر اور اسلام کا مارکا ہوتا, اس مارکے کے بعد اسلام زندہ ہوتا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضا حج کرتے, حاجیوں کے مجمع سے خطاب کرتے اور پوری جماعت کو لے کر نکلتے. یہ تو کوفیوں کی سازش تھی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضا کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنے کے لیے جو علی اور حسن کے ساتھ ہو چکا تھا. آئیے تذکرۃ الاطہار صفحہ 282 سے ایک اور بات سمجھیے, اور اس سے پہلے
شریعت کے اس مسئلے کو اپنے سامنے رکھیے، جب مجاہد کفار کے سامنے کھڑا ہو جائے، معرکہ جہاد برپا ہو جائے، اب یہاں سے اگر کوئی پشت موڑ کے بھاگے گا تو کیا مقام ہے اس کا؟ وہ اللہ کا غضب لے کر آئے گا، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا۔ جو میدان جنگ سے فرار ہو، جو میدان جہاد سے بھاگے، جو کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کے بعد بھاگے، وہ جنت لے کر نہیں آ رہا، رب کا عذاب لے کر آ رہا ہے۔ کیا خیال ہے مسلمانوں؟ اپنے ایمان اور غیرت اور حب آل رسول کو تھوڑا سا جگا کر یہ تو سوچو، کیا میدان جہاد سے نواسہ رسول واپس آئیں گے؟ کیا میدان جہاد سے علی کا بیٹا بھاگے گا؟ جس کی بہادری کی تم جو مثال پیش کرتے ہو، اجی تم نہیں سمجھتے ہمارے شیخ شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کو، حضرت علی جب مرحب سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، ان کے پاس تلوار تھی، انہوں نے مرحب کے سر پہ تلوار ماری، مرحب کا سر کٹ گیا، سر کٹتے ہوئے تلوار چلی، پہلی زمین کو کاٹ گئی، دوسری زمین کو کاٹ گئی، تیسری زمین کو کاٹ گئی، چوتھی زمین کو کاٹ گئی، پانچویں زمین کٹ گئی، چھٹی کٹ گئی۔ اب ڈر ہوا کہیں یہ چلتی چلتی مشکل کشا کی تلوار بیل کے اس سینگ کو نہ کاٹ دے جس نے ایک سینگ پہ ساری زمین اٹھائی ہوئی ہے، جب تھک کے سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، مشکل کشا کی تلوار چل رہی ہے، جبرائیل جاؤ اس کے نیچے پر بچھاؤ۔ جبرائیل بھی زبان حال سے کہتا ہوگا رب مروان واسطے میں ہی رہ گیا۔ اب اتنی لمبی تلوار جس نے 6 زمینوں کو کاٹا، تم نے اپنے اس کو امام باڑے میں رکھا ہوا تھا، یہ تلوار پڑی کہاں تھی؟ اتنی طاقت والے علی، اتنی قوت والے علی، اتنی قوت والے۔ ایک شیعہ مفسر لکھتا ہے ایک دن علی عمر اور ابو بکر سے ناراض ہو گئے، درہ اٹھایا اور زمین پہ مارا، مدینے میں زلزلہ آ گیا، ایک درہ پڑنے سے زمین پہ زلزلہ آ گیا۔ ابو بکر کے پاس دوڑتے ہوئے عمر آئے، کہا کیا ہوا، زلزلہ کیوں آیا؟ کہا علی ناراض ہے۔ بھاگے بھاگے کہ علی مدینہ الرسول برباد ہو جائے گا، اللہ کے لیے اس زلزلے کو روکو۔ علی نے دوبارہ درہ مارا، زمین پہ سکون آ گیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ تفسیر ہے ماشاءاللہ۔ جس علی کی قوت کا تم یہ اندازہ بیان کرتے ہو کہ مرحب سامنے آیا، علی کے ہاتھ میں ڈھال نہیں تھی، سامنے خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا، حضرت علی نے ہاتھ مارا، دروازے کو اپنے سامنے کر لیا۔ اس علی کا فرزند کافروں سے آمنے سامنے ہونے کے بعد اگر کربلا کی لڑائی کفر اور اسلام کا مارکا ہے، پھر فرار کیوں ہونے کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یاد رکھنا، جو جہاد سے فرار ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت لے کر نہیں آتا۔ دلیل کیا ہے؟ یہ صفحہ 282 شیخ مفید کی کتاب الارشاد، کہتے ہیں حضرت حسین کوفیوں کے سامنے آئے، ردا اوڑے ہوئے، جوتا پہنے ہوئے باہر آئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اے لوگو میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط، تمہارے قاصد میرے پاس نہیں پہنچے کہ ہمارے پاس آئیں۔ بے شک ہمارا امام اور پیشوا نہیں، شاید خدا آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت اور حق پہ جمع کر دے۔ اگر تم اس وعدے پر قائم ہو میں آ گیا ہوں، عہد و میثاق کو اس طرح پورا کرو میں مطمئن ہو جاؤں، اور اگر تم یہ نہیں کرتے، تمہیں میرا آنا پسند نہیں، تو میں تم سے اسی جگہ واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے تمہارے پاس آیا تھا۔ ان کوفیوں نے حسین کو بلا کر غداری کی، اور اس غداری کا ذکر حضرت حسین یوں کرتے ہیں، تم نے مجھے خطوط لکھ کر، ایلچی بھیج کر، قاصد بھیج کر بلایا، اب اگر میری مدد کرنے کا پروگرام تمہارا بدل گیا ہے تو میں وہاں لوٹ جاتا ہوں جہاں سے آیا تھا۔ میدان جنگ جہاد جب شروع ہو جائے مجاہد لوٹا نہیں کرتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضہ، چند ہزار صحابہ، 1.5 لاکھ رومیوں سے مقابلہ، پشتوں سے پشتے ملا کر مقابلہ کیا، سورج غروب ہوا، 70,000 لاشیں کفار کی گری، صبح کو کافروں کو سامنے آنے کی جرت۔ اور یہاں تو اگر تم اس کو جہاد مانتے ہو،
مارکہ حق اور باطل مانتے ہو۔ حسین خود کہتے ہیں تم نے مجھے بلایا اور اگر تم اب میری مدد نہیں کرتے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں جہاں سے میں آیا تھا۔ یہی قصہ حضرت حسین اسی کتاب کا شیخ مفید 298 صفحے پر نقل کرتا ہے اور احسن المقال کے 398 صفحے پر نقل کرتا ہے۔ یہ جہاد ہوتا تو حسین واپسی کی باتیں نہ کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضا 3 شرطیں پیش کرتے ہیں کوفیوں کے سامنے، 3 شرطیں۔ ذرا غور کیجئے ان 3 شرطوں پر۔ احسن المقال صفحہ 405 حضرت حسین کی یہ شرطیں۔ حضرت حسین کہتے ہیں عمر بن سعد کو پیغام بھیج کر کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ رات کے اندر ملاقات ہوتی ہے، حضرت حسین کو وہ قائل کر لیتے ہیں۔ پھر حضرت حسین کی 3 شرطیں لکھتے ہیں کہ جناب اے امیر، اللہ نے ہمارے حسین کے نزا کی آگ کو خاموش کر دیا، امت کے معاملے کی اصلاح ہوگی۔ حسین نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ وہ اس طرف پلٹ جائیں گے جہاں سے آئے ہیں۔ پہلی شرط، مجھے وہاں جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ دوسری شرط، مجھے کسی اسلامی بارڈر پر رہنے دو جہاں میں کفار سے جنگ اور جہاد کرتا رہوں۔ یزید کو کافر کہنے والوں، معاویہ کو کافر کہنے والوں، تمہارا امام معصوم ثالث ان کو کافر نہیں مانتا، کہتا ہے کہ مجھے وہاں جانے دو جہاں کافروں سے ٹکر ہو، میں بارڈر پر رہوں گا، اسلامی سرحد پر رہوں گا اور وہاں رہ کر میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ اچھائی اور برائی میں میرا حکم ایک عام مسلمان جیسا ہوگا۔ یہ بھی نہیں مانتے، میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، کتاب تمہاری ہے۔ احسن المقال صفحہ 405 اور دیکھیے لکھتے کیا ہے کہ میں امیر یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں یزید کی، اور پھر جو یزید چاہے گا وہ میرے معاملے کے اندر فیصلہ کر لے گا۔ 3 شرطیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضا پیش کرتے ہیں۔ یہی 3 شرطیں تذکرۃ المعصومین سید علی نقی کی صفحہ 153 کے اوپر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لا حول ولا قوة۔ حضرت حسین نے ابن سعد کو کہا رات کی تنہائی میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر یہ دلیل ہے حضرت حسین کا اپنے موقف سے رجوع کر لینا اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینے کا۔ انہوں نے رجوع کر لیا خروج سے، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دیتے ہوئے 3 شرطیں پیش کی کہ اگر چاہو میں مدینے میں واپس چلا جاؤں، اگر چاہو کسی اور بستی میں سب مسلمانوں کی طرح محکوم فرما بردار ہو کر رہوں، اور اگر یہ بھی نہیں تم چاہتے تو پھر میں خود امیر المؤمنین یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، جس طرح وہ چاہے گا میرے معاملے کے اندر فیصلہ کر لے گا۔ حضرت یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔ حسین رضی اللہ عنہ وارضا رات کی تنہائی کے اندر عمر بن سعد بن ابی وقاص سے ملاقات کر کے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کوفی شیعہ جو حضرت حسین کو لینے کے لیے مکے سے چلے تھے، سلیمان کے گھر کے اندر اجتماع کرنے کے بعد جب انہوں نے رات کے اندر حضرت حسین اور عمر بن سعد کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کو دیکھا کہ یہ تو رشتہ دار ہیں، یہ تو علی کے سارے ہیں، رشتے میں حسین کے ماموں لگتے ہیں، یہ تو صلح ہو جائے گی تو پھر ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، حسین ان کو معاف کر دیں گے اور یزید ان کو معاف کر کے پوچھیں گے بلایا کس نے تھا، وہ خطوط تو دو، باغیوں کے نام تو دو۔ ان کوفے کے شیعوں نے جب حضرت حسین کا یہ موقف سنا کہ وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر وہ کوفی شیعہ جو حسین کو لینے کے لیے مکے سے 50 شیعہ ساتھ چلے تھے، انہوں نے حضرت حسین پر حملہ کر کے حضرت حسین کو شہید کیا۔ آپ نے اکثر ذاکروں سے سنا ہوگا خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ خیموں کی آگ اس لیے لگائی گئی تھی کہ وہ 2 بوریے خطوط کی جلا دی جائیں، جس میں ہم نے خط لکھ کر حسین کو بھیجے تھے کہ اگر وہ بوریاں بچ گئی تو تمام باغیوں کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔
یہ ہے قصہ اس واقعے کا. تم نے حسین کو بلایا رضی اللہ عنہ وارضا, تم نے اس کے سفیر کا پانی بند کیا, تم نے اس کے سفیر پہ بیعت کر کے پھر اس بیعت کو توڑا, اور پھر شہادت حسین کے اصل ذمہ دار تم ہو. دلیل اس کی تذکرۃ الاطہار صفحہ 314 پر جب یہ خانوادہ چلتا ہے, خانوادہ حسین نکلتا ہے, کوفہ کی گلیوں میں پہنچتا ہے. سنیے, کہتے ہیں عبداللہ بن ربیعہ کی روایت ہے, میں یزید بن معاویہ کے پاس دمشق میں موجود تھا. وہاں پر زہر بن قیس نے آ کر یزید کے پاس کہا, یزید نے اسے کہا تیرے لیے ویل اور بربادی ہو, تیرے پیچھے کی کیا خبر ہے؟ کہا امیر المومنین آپ کو بشارت ہو اللہ کی فتح اور نصرت کی. حسین بن علی اپنے اہل بیت میں سے 18 اور اپنے شیعوں میں سے 60 افراد کے ساتھ وارد ہوئے. بس ہم ان کی طرف بڑھے اور انہوں نے ہمیں اپنے حوالے کرنے سے انکار کیا. ہم نے جنگ کی تیاری کی اور بالآخر جنگ کرنے کے بعد, سنیے ذرا 314 صفحہ, شیخ مفید کتاب الارشاد کہتا کیا ہے کہ ہم نے ان سے مقابلہ لڑا اور یہ کربلا کی جنگ ختم ہوئی صرف اتنی دیر کے اندر جتنا کسی اونٹ کو نہر کرنے میں دیر لگتی ہے. آپ نے قصے سنے ہوں گے, اتنے دن پانی بند رہا, اتنے دن پانی بند رہا, یہ ظلم ہوا, یہ ستم ہوا. اور شیخ مفید خود لکھتا ہے کہ چند گھڑیوں کا یہ معاملہ اور ختم ہو گیا, چند گھڑیوں میں یہ کاروائی اور معاملہ ختم ہو گیا. مقابلہ کرتے ہو شہادت حسین کا, شہادت عثمان سے. عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اپنے دن کے اپنے گھر کے اندر بند ہوئے, 40 دن تک بند رہے, پیاسے رہے, اور ابو ہریرہ تلوار لے کر آئے. کہا عثمان تیرے نبی کے صحابی ابھی زندہ ہیں مدینے کے اندر, تو اجازت تو دے ان باغیوں کی گردنیں ہم کاٹ کے رکھ دیں. عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کہنے لگے ابو ہریرہ میں اپنی جان کے لیے مدینہ الرسول میں خون خرابہ ہونا برداشت نہیں کرتا. یہ شہادت عثمان ہے, لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں, کٹنے کے لیے تیار ہیں, اور عثمان کہتے ہیں لڑنا ہے تو رب کے لیے لڑو, میرے لیے نہ لڑو. چھت پہ چڑھتے ہیں, باغیوں سے مخاطب ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں یہ کنواں تمہیں کس نے لے کر دیا تھا؟ کہا عثمان تو نے لے کر دیا تھا. کہا آج اسی کنویں کا پانی مجھے نہیں پینے دیتے. یہ مسجد رسول کی زمین کس نے لے کر دی تھی؟ کہا تو نے لے کر دی تھی. کہا اسی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے. اللہ اکبر. باغی چھلانگ مار کے اندر آتے ہیں. حضرت نائلہ کہتی ہے عثمان ظالم تیرے گھر کی حدود کو بھی پامال کر چکے ہیں. جواب میں کہتے ہیں نائلہ آخری لمحات کے اندر میری نگاہوں کو رب کے قرآن سے دور نہ کر. رب سوال کرے گا عثمان آخری وقت کیا کر رہا تھا؟ میں کہوں گا اللہ تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, ظالم میری گردن کاٹ رہے تھے. مقابلہ کرتے ہو شہادت حسین کا, شہادت عثمان کے ساتھ, جس کے لیے شام کا گورنر کہہ رہا ہے میں فوجیں لے کر آتا ہوں, مدینہ الرسول کے صحابی کہہ رہے ہیں ہم فوجیں تیار کر کے آتے ہیں. حسن و حسین اس کے لیے پانی کا مشکیزہ بھر کے لاتے ہیں, لیکن وہ سب کو کہتا ہے میرے لیے مدینہ الرسول کے اندر فساد نہ کرو. اور ادھر وہ کہتا ہے صرف اتنی دیر لگی جتنی کسی اونٹ کو نہر کرنے میں, یا قیلولہ کرنے والا جتنی دیر میں قیلولہ کرتا ہے, اتنی دیر کے اندر معاملہ ختم ہو گیا. پس یزید نے تھوڑی دیر تو سر جھکائے رکھا, پھر اٹھا کر کہا میں قتل حسین کے علاوہ تمہاری ہر اطاعت کو پسند کرتا ہوں, قتل حسین کے علاوہ. یزید کی صفائی, یزید کی برات وہابیوں کی کتاب نہیں, سنیوں کی کتاب نہیں, کتاب بھی تیری, شیخ بھی تیرا, مولوی بھی تیرا, پریس بھی تیرا. یزید کی صفائی تیری کتاب کے اندر. یزید نے کہا میں حسین کے قتل کو کبھی برداشت نہ کرتا, اس کے قتل کے علاوہ تیری ہر بات کو مان لیتا. یاد رکھو اگر میں اس کے پاس ہوتا اسے معاف کر دیتا. یہی تو وہ نقطہ تھا
جس کو باغی کوفی شیعوں نے پہچان لیا تھا۔ اگر حسین یزید کے پاس چلے گئے، یہ تو رشتہ دار ہیں، ان کی تو برادری ایک ہے، یہ تو ہاتھ میں ہاتھ ملا لیں گے، اور اس کے بعد ان باقی کوفی سرداروں کا نام آئے گا کہ بلانے والے وہ خطوط تو دو۔ اور پھر یزید نے صفحہ 315 اسی کتاب کا ان عورتوں اور بچوں کو بلایا جو عورتیں اور بچے خانوادہ حسین سے بچے تھے، ان کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اپنے گھر کے ساتھ انہیں گھر لے کر دیا، اس میں ان کی رہائش کا اہتمام کیا، اور کہا خدا برا کرے ابن مرجانہ کا اگر اس کے اور تمہارے درمیان قرابت اور رشتہ داری ہوتی، تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ پھر یزید نے عورتوں کے متعلق کہا انہیں علیحدہ مکان میں ٹھہرایا جائے، ان کے ساتھ ان کا بھائی علی بن حسین بھی ہو، بس ان کے لیے یزید کے مکان کے متصل ایک مکان دیا گیا جہاں وہ کچھ دن رہے۔ پھر نعمان بن بشیر کو بلایا اور اس سے کہا تیاری کرو تاکہ تم عورتوں کو مدینے میں لے جاؤ، اور انہیں بھیجنا چاہا تو علی بن حسین کو علیحدگی میں بلا کر کہا خدا ابن مرجانہ پہ لعنت کرے، خدا کی قسم کاش میں آپ کے والد کے پاس ہوتا، جو کچھ وہ مانگتے میں انہیں عطا کر دیتا، اور جہاں تک مجھ سے ہوتا ان کو موت سے بچا لیتا۔ یزید رحمت اللہ علیہ کی صفائی کسی اور کتاب سے نہیں، انہی کی کتاب سے۔ اور جب یہ خانوادہ حسین کوفے کی گلیوں میں پہنچا، لوگوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا، مگر مچھ کے آنسو بہتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا یہ کون رو رہے ہیں؟ کہا تیرے بابا کے شیعہ رو رہے ہیں۔ کہا خدا ان پہ لعنت کرے، کوفے والوں خدا تم پہ لعنت کرے، کوفے کے شیعہ اللہ کی پھٹکار ہو، میرے بابا کو تم نے بلایا پھر اس کی مدد نہیں کی۔ بیمار کربلا کے الفاظ سنو، جب گھر والا خود کہے چور یہ ہے تو اس کے چور ہونے میں کوئی شک ہے؟ عینی گواہ، موقع کا گواہ پیش ہو رہا ہے، حسین کا بیٹا ہے، بیمار کربلا ہے، زین العابدین ہے، ماتم کرتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے شیعوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے خدا تم پہ لعنت کرے۔ احسن المقال کے اندر صفحہ 405 پہ یہ قصہ موجود ہے، خدا تم پہ لعنت کرے، میرے بابا کو تم نے بلایا پھر مدد نہیں کی، نصرت نہیں کی، اور بالآخر اس کو شہید بھی کر دیا۔ اللہ تم پہ لعنت کرے، تمہارے حاکم تم سے کبھی راضی نہ ہو اور خیر کبھی تمہارے پلے میں نہ آئے۔ یہ وہ قصہ ہے جس کو انڈیا پاکستان کے اندر اخبارات میں، رسائل میں، میڈیا میں پیش کر کے میں نے عرض کی تھی ابتدا میں، عبداللہ ابن سبا یہودی نے چولا پہنا تھا، صرف چولا پہنا تھا اسلام کا، اور یہ چولا پہنا تھا اسلام کو جڑوں سے کاٹنے کے لیے۔ یہاں بھی واقعہ کربلا صرف چولا ہے، اور نیچے اس مجلس میں شامل ہو جاؤ، گالی دی جاتی ہے ابو بکر کو، گالی دی جاتی ہے عمر کو، گالی دی جاتی ہے عثمان کو، گالی دی جاتی ہے عائشہ کو، گالی دی جاتی ہے حفصہ کو، صرف اہل بیت کی محبت کا چولا، اور اصل دشمنی ان کی اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ کوئی کہے گا مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو، شیعہ تو علی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہو یہ شیعہ علی کے دشمن ہیں۔ اپنے پاس سے نہیں کہتا، سنیے، اور اس لیے سنیے تاکہ کسی کو سنا سکے۔ حسن شہاتہ مصر کا شیعہ اپنی تقریر میں حضرت علی پر بھی لعنت کرتا ہے، اور 10 عشرہ مبشرہ تمام صحابہ پہ لعنت کرتا ہے۔ سنیے تاکہ یہ پردہ بھی ہماری آنکھوں سے ہٹ جائے، یہ صرف ابو بکر کے گستاخ نہیں، علی کے بھی گستاخ ہیں۔ یہ شیطان کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ 10 صحابہ جنت میں ہوں گے، یہ عجائب بات ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، ذرا سنو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ ایک ایک صحابی کا نام لے کر اس پہ لعنت کرتا ہے، ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، سعید پر، سعد پر،
اور پھر آخر میں 10 کے 10 پر کرتا ہے اور ان 10 کے اندر علی شامل ہے. اللہ ان پر لعنت کرے، ساروں پر اور 10 پر. کہتا ہے اللہ کی قسم یہ حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے رسول اللہ. کہتا ہے جنت ان کے باپ کی جاگیر ہے جس میں انہوں نے ابو بکر کو داخل کر دیا ہے. قاتلک اللہ. کہتا ہے عمر کا گھر کا بیڑا غرق ہو، عمر کو بھی جنت میں داخل کر دیا. عثمان تیرا گھر برباد ہو تو بھی جنت میں جائے گا، یہ شیطان کہہ رہا ہے. سعد بن ابی وقاص فی الجنہ. اللہ ان پر لعنت کرے اور ان سب پر لعنت کرے. تو یہ واقعہ کربلا صرف آڑ ہے مسلمانوں کے اندر شرک داخل کرنے کے لیے. اس مجلس کے اندر یا علی مدد کے نعرے لگتے ہیں، اس مجلس کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ اور حفصہ پر لعنت ہوتی ہے. اس مجلس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور رہتی دنیا تک کی لعنت ہو جس مجلس کے اندر محمد کے صحابہ پر لعنت کی جائے. یہ پردہ ہے، یہ آڑ ہے. اس آڑ کے نیچے، اس جھنڈے اور ٹائٹل کے نیچے اسلام کی جڑوں کو کاٹا جاتا ہے. کیوں کہ اگر قوم، عام انسان ابو بکر، عمر، عثمان کے بارے میں شک میں پڑ جائیں گے کہ یہ مسلمان نہیں تھے جیسے کہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ارتد الناس بعد النبی، نبی کے بعد سارے مرتد ہو گئے الا اربع، سوائے 4 کے. مقداد بچا، ابو ذر بچا، سلمان بچا، ان کے علاوہ کوئی بھی نہ بچا. علی کہاں گئے؟ حسن کہاں گئے؟ حسین کہاں گئے؟ فاطمہ کہاں گئی؟ عقیل کہاں گئے؟ مسلم بن عقیل کہاں گئے؟ عبداللہ ابن عباس کہاں گئے؟ ان ظالموں نے سب کو کافر قرار دے دیا. یہ آڑ ہے کربلا کا قصہ، اور اصل میں تیر مارے جاتے ہیں رب کی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ ہمیں باطل کو پہچان کر اس سے برات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے لیے اگر غیرت ہے دل کے اندر، ایمان موجود ہے، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھو. آج کے بعد رشتہ داری کا وقت آئے، تعلق، محبت، پیار کا وقت آئے. جس کا پیار رب، رسول، صحابہ سے نہیں ہے اس کافر سے ہم محبت کر سکتے؟ بیٹی کا ہاتھ دیتے ہوئے رک کر سوچو کس کے ساتھ بھی آ رہے ہو. اس کے ساتھ جو یا علی مدد کہتا ہے، اس کے ساتھ جو یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، اس کے ساتھ جو نعوذ باللہ رسول کے صحابہ کو مرتد کہتا ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح اس لیے کرتے ہو یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ بڑی اچھی پوسٹ پہ ہے. اس مسلمان بچی کو گھر میں بٹھا کر بوڑھی کر کے مار لو، کسی کافر اور مشرک کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہ دو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.